السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں، آپ سے وہی درخواست کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہماری جو ویڈیوز انٹرویوز ہیں آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک ایسے نوجوان ہیں، انہیں نوجوان میں نے اس لیے کہا کہ اگرچہ عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی وہ جوان دکھتے ہیں، اور جب ہم سے بات کریں گے تو آپ کو یقین بھی آئے گا۔ انہوں نے کی تو قانون کی تعلیم حاصل کی، بیرسٹر بنے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، لیکن آ گئے پھر سیاست میں، اور سیاست میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا، ان کا بڑا نام ہے۔ اور حال ہی میں انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے، وزیر اعلیٰ محمود خان نے اطلاعات کے لیے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ میری مراد جناب بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے ہے۔ بہت شکریہ محمد علی، آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور وقت دینے کا۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ پشاور صدر میں ہوا کرتا تھا، اور پھر اچانک آپ ڈس اپیئر ہو گئے، لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اپنے پاسبان کے بعد جو سیاسی جد و جہد ہے اس میں بڑے آگے تک گئے۔ تو کیا یہ بیرسٹر بننے کے بعد شوق ہوا یا پہلے؟ سیاسی ایکٹیویٹی میں تو میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی تھا، اور بیرسٹر تو میں بہت بعد میں بنا۔ شروع میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا یہاں تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے کافی ایکٹیولی انوالو تھا سیاست میں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں۔ اور یہاں میں پشاور میں خیبر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں سیاسی سرگرمیاں تھیں، اسٹوڈنٹ یونینز بھی تھے۔ بعد میں ہماری طالب علمی کے دوران اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگی، لیکن وہ جو ایک پلیٹ فارم تھا پولیٹیکل وہ میرا چلتا رہا۔ اس کے بعد میں نے جو لاء پڑھنے کا فیصلہ بھی کیا تو اس لیے کیا کہ میں کوئی ایسا پیشہ چاہتا تھا کہ جس میں میں اپنی سیاسی اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں ان کے لیے زیادہ وقت نکال سکوں۔ تو قانون کا شعبہ ایسا تھا کہ اس میں انسان زیادہ مطلب یہ اکموڈیٹنگ شعبہ ہے جس میں آپ باقی کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی چونکہ ہمارے ملک کے جو بڑے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ سارے بیرسٹر تھے اور انہوں نے قانون ہی کا پیشہ اپنایا تھا اور بعد میں یہ سیاست میں آئے۔ تو مجھے ویسے بھی ایک وہ تھا، تو میں نے پھر اس لیے لاء پڑھا، اور اس کے لیے برطانیہ میں ہی تقریباً میں نے ساری تعلیم قانون کی حاصل کی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے پڑھا ہوں، 3 ملکوں سے میں نے ڈفرینٹ شعبوں میں، لیکن قانون جو ہے وہ برطانیہ سے پڑھا۔ اس کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو پریکٹس بھی شروع کی پشاور ہائی کورٹ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکٹیویٹیز، تو وہ چونکہ ایک پرانا کنیکشن اور رابطہ اور تسلسل تھا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، تو پاسبان میں آئے، اور اس کے بعد کا باقی سفر آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، دیکھیں عمران خان صاحب نے مجھے پہلے سے تعلق تھا، ان کے ساتھ سلام دعا بھی تھی، اور خاص طور پہ میں 1994 میں، آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ اس وقت پشاور میں ہی تھے، ہم جب پاسبان چلا رہے تھے تو عمران خان صاحب یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک بہت بڑا یہ ایونٹ کیا تھا KPK میں، مختلف صوبوں میں گئے تھے۔ تو اس وقت پاسبان کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے PTI نہیں بنائی تھی، تو ہم ان دنوں میں بھی ان کے ہم نے اس کیمپین میں حصہ لیا، اور باقی بھی 1-2 کیمپینز ایسی تھیں جس میں ہم ان کے ساتھ رہے۔ بعد میں جب میں سینٹ میں ہی تھا تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں سینٹ کے معاملات پہ آگے پیچھے، تو اس میں انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ بھائی مطلب تمہیں آنا چاہیے اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ تو بہرحال چونکہ وہ پھر میری ایک ٹرم تھی، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ سینٹ کے دوران تو بعد میں جب سینٹ کی وہ ٹرم ختم ہوئی تو پھر میں نے ان کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے مجھے یہی تجویز دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم KPK میں پارٹی میں اور اس میں سیاست میں کردار ادا کرو۔ تو KPK چونکہ میرا صوبہ بھی ہے اور میں کافی عرصہ اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے پالیٹکس بھی کی ہے، یہاں پہ رہا ہوں، تو میری بھی نیچرلی خواہش تھی، اور اب یہ موقع ملا ہے تو اس کے لیے میں وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی مجھ پہ اعتماد کیا، اور آگے اب دیکھتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کی حکومت پہلے PTI کی خیبر پختونخوا میں، اور اس کی بنیاد پر پاکستان میں حکومت کا آنا، اور آج کل 3 سال ہے، 4تھے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI نے گین کیا ہے؟
دیکھیں میں تو ذاتی طور پر یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ کے پی کے نے بھی گین کیا ہے، کے پی کے عوام نے گین کیا ہے۔ اس کی وجوہات کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی دوسری کامیابی یعنی 2018 کے الیکشن میں کامیابی اس بات کا ایک ثبوت ہے، جمہوری نظام میں یہی ایک ثبوت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ الیکٹ کیا جاتا ہے اور پہلے سے آپ زیادہ اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام آپ پر اور آپ کی پچھلے 5 سال کی کارکردگی پر اعتماد کر کے آپ کو دوبارہ الیکٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے وہ جو پچھلے 5 سال تھے ان کو تو آپ 100% مارکس دے کے سائڈ پہ کر دیں نا۔ اب ہم آتے ہیں 2018 کے بعد سے اب تک کیا حال۔ اب 2018 کے بعد سے پی ٹی آئی جب آئی ہے، میں کچھ چیزوں پہ دیکھیں جو حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام اور حکومت کے کام کو آپ سبجیکٹیولی نہیں دیکھتے، آپ آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ جن معروضی حالات میں آبجیکٹیو ریالٹیز اور زمینی حقائق کے ساتھ حکومت آپریٹ کرتی ہے، آپ نے اس میں اس کی پرفارمنس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مطلب اگر میں آج کی حکومت کی پرفارمنس 1947 میں قائد اعظم کی گورنر جنرلی کے دور سے کروں گا تو غلط کروں گا، وہ لاجیکل بات، منطقی بات نہیں بنتی۔ 2018 کے بعد سے جو کچھ ہوا میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں مطلب مختصر سی ڈیٹیلز میں جاؤں گا۔ دیکھیں قانون سازی کے شعبے میں آپ دیکھ لیں، قانون سازی کی ایک لمبی طویل فہرست ہے جو کہ صوبائی اسمبلی نے قوانین پاس کیے اور جو ظاہر مفاد عامہ ہی کے تھے کیونکہ عوامی نمائندوں نے اس کو پاس کیا۔ کئی کام ہیں، کئی انیشیٹوز ہیں۔ اس کے علاوہ جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے، اگر آپ جرائم کے سٹیٹسٹکس دیکھیں، میں جرائم کی بات کر رہا ہوں، میں دہشت گردی کی بات نہیں، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جرم ہے، میں عام لڑائی جھگڑے اور ان کی بات کر کے پی کے میں ہمیشہ سے جرائم کی شرح مطلب قتل مقاتلے لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایز سچ کوئی یعنی منفی وہ نہیں آیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ وہی اگر کبھی کبھی قتل مقاتلے کوئی زمین اور جائیداد کے معاملے پہ ہوتے رہیں تو وہی اگر ہوئے ادروائز کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لا اینڈ آرڈر اتنا بریک ڈاؤن ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ وہ شروع ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کیا۔ ہاں پولیٹیکل جو مسائل آئے ہیں جیسے مثلا اے پی ایس کا واقعہ ہوا یا دہشت گردی کے واقعات ہوئے، دیکھیں اس کو پھر آپ صوبہ سرحد یعنی اس صوبے کی صوبہ سرحد چونکہ وہ پرانا میرا ہوا ہے تو منہ پہ وہی آتا ہے، خیبر پختونخوا کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ہم 2 طرفہ جنگ میں کا میدان بن رہے ہیں، بہت قربانیاں دی جی ہم نے، افغانستان مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی جتنی قربانیاں اور اس کے علاوہ فورسز نے اور ہمارے عوام نے دی ہیں۔ تو سچویشن ایسی تھی کہ اس میں کوئی بھی حکومت ہوتی اور کسی کی بھی ہوتی وہ ڈیفینیٹلی ان حالات کا شکار رہتا۔ دیکھیں ایم ایم اے کی حکومت تھی اس وقت، یہ 9/11 کا واقعہ جب ہوا اور اس کے بعد یہ جو 2001 میں افغانستان سے یہ معاملے شروع ہوئے اور دھماکے وغیرہ، تو ایم ایم اے کی حکومت تھی یہاں پہ، لیکن مسئلہ تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو باقی جو اے این پی کی حکومت ہے اس میں بھی یہی معاملات رہے۔ تو ہمارے دور میں بھی یہ رہے، یہ 2018 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں جتنا ایک حکومت کر سکتی ہے اپنے وسائل کے محدود وسائل کے ساتھ تو وہ اقدامات ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں کام کیا گیا ہے۔ اور مطلب میں صوبائی حکومت کے رول کی بات کروں، میں وفاقی حکومت یا فوج کی بات نہیں جو کر بھی کام کیا لائک دیکھیے آپ صحت کے شعبے میں بہت میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کام ہوا۔ کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو عمران خان نے یہ ذمہ داری اس لیے تو نہیں دی کہ آپ اس خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا ہے کم از کم وہ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رکھیں؟ دیکھیں میں اسی پہ ہی آنا چاہ رہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے بعد میں یہی بات کرتا کہ مفاد عامہ کے جو کام ہیں جو وفاق کی طرف سے ہوئے ہیں اور جن کا پھر یعنی امپلیمنٹیشن صوبے میں ہوئی ہے، اس میں انصاف صحت کارڈ ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ صرف اس ایک کام کو ہی لے لیں تو یہ اتنا بڑا کام ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں تو خیر نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس کا کمپیریٹیو انالیسس دنیا کے ساتھ کریں، اور دنیا کے ساتھ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ کا یہ نیٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو پوری دنیا کی اسٹیٹسٹکس سامنے آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں امریکہ کتنا ڈیولپڈ اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک، وہاں بھی آپ کو یہ سہولت نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو انشورڈ کرانا پڑتا ہے اپنے آپ کو، باقاعدہ پیسے دینے پڑتے ہیں انشورنس کمپنی کو، اور اس کے بعد اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ انشورنس کور آپ کو ملتا ہے۔ یہاں پر حکومت نے ہر مستحق شخص کو جو انشورنس کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو فری میں علاج کی سہولت مہیا کرتی، اور لوگوں نے اس سے استفادہ اٹھایا ہے، اس کی باقاعدہ اعداد و شمار آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہیں، اور ایسے لوگ ریکارڈ پر ہیں کہ جو
اگر یہ سہولت نہ ہوتی تو شاید وہ علاج نہ کروا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک اسی ایشو کو لے لیا جائے تو تحریک انصاف کی حکومت نے جو ایک ذمہ داری تھی وہ اس حد تک اس صوبے کی اور پاکستان کے عوام کے حوالے سے پوری کی ہے کہ اس کے بعد شاید میرے خیال میں دوسری بات ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن دوسری بات ہے، دیکھیں نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے یہ سہولت ہے، جو بھی اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، خاص طور پہ کامیاب جوان پروگرام، کامیاب، وہی میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اس میں آپ مطلب کوئی بھی نوجوان جس میں کوئی صلاحیت ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہے، اس کو آپ وہ حکومت اس کو وہ وسائل دے رہی ہے. میرے خیال میں باقی دوروں میں ادوار میں بھی حکومتوں نے کی ہیں، لیکن ہمیشہ اس کے اوپر پھر کرپشن کا بھی الزام لگا ہے اور گڑبڑ بھی ہوئی اور اس کا کوئی خاص خواہ نتیجہ بھی نہیں آیا. لیکن ویسے سب کچھ اپنی جگہ پہ، جو مہنگائی ہوئی ہے اس نے تو عوام کو رلا دیا ہے. امجد صاحب دیکھیں، میں اس میں بارے ایک بات بتاؤں، مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مہنگائی ہے اور عوام کو اس کا زور پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں مہنگائی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کو خود جو ہے وہ پروگرام کا بنا کر، یا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے خود پروگرام بنا کر مہنگائی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. ایک مارکیٹ ریالٹی ہے، آپ ایک مارکیٹ میں رہتے ہیں، پوری دنیا گلوبل اکانومی، وہ دیکھیں کورونا 2019 سے شروع ہوا اینڈ میں اور 2020 میں، اور یہ جو بھی پرابلم آیا، اگر آپ یہ پوری صورتحال کو دیکھ لیں تو میرے خیال میں دنیا کی بہترین طاقتور معیشتیں بھی متاثر ہوئیں اور بہت بری طرح سے متاثر ہوئیں. ہم تو پھر بھی ایک ترقی پذیر ملک تھے اور ہماری تو معیشت ویسی ہی کمزور. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئے گی مستقبل میں؟ دیکھیں حکومتی پالیسیوں پہ اگر آپ جائیں، حکومت کی ہماری تو ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کا کم از کم مہنگائی آتی بھی ہے تو حکومت بوجھ برداشت کرے عوام پہ. دیکھیں آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عوام کو بوجھ سے بچانے کے کچھ اقدامات آپ نے دیکھے. کئی بار اوگرا نے پیٹرول کی سمری، گیس کی سمری بھیجتے ہیں کہ جی قیمتیں بڑھائیں، وزیر اعظم صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ سبسڈی حکومت ہی دے کر عوام کی جیب پہ بوجھ نہیں ڈالتی. دوسرا میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز بتا رہا ہوں. دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب پشاور آ رہے ہیں اور کل وہ ایک تقریب سے خطاب کریں گے جس میں وہ احساس پروگرام کے تحت ایک نئی اسکیم لانچ ہوئی ہے جو احساس راشن پروگرام ہے. راشن پروگرام کے تحت میں اب وہ بھی آ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں خوراک کی جو چیزیں ہیں ان پہ نیچرلی قیمت بڑھی اور غریبوں کو یہ پرابلم آ رہا ہے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں. تو یہ پروگرام ان کے لیے 120 ارب روپے کی لاگت سے اس کو 120 بلین اس سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے سٹارٹ ہم KPK سے لے رہے ہیں، اس کے بعد پنجاب اور باقی صوبوں میں جائیں گے. اور اس پروگرام کی بس میں 2-3 موٹی باتیں بتاؤں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ہر مستحق آدمی، اس کا ایک کرائٹیریا ہے، وہ نیٹ پہ جا کے یا اپنے موبائل ٹیلی فون پہ جا کے وہ رجسٹرڈ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرے گا. اس کے بعد اس کو 3 چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اس میں آٹا ہے، گھی یا تیل ہے اور دالیں ہیں. کسی بھی کریانہ سٹور پہ جو اس پروگرام میں رجسٹر ہوگا، رجسٹریشن کا بڑا آسان سا کرائٹیریا ہے کہ آپ دکاندار جو ہے وہ کریانہ سٹور کا وہ کرے گا، ایپ پہ جائے گا اور اس کا سٹور رجسٹر ہو جائے گا. وہاں پر ان کو خریداروں کو ان 3 چیزوں میں، ان 3 جو اجناس ہیں، اس میں 30% رعایت ملے گی اور وہ 30% جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی جو اخراجات ہیں. اچھا، کریانہ سٹور والے کو بھی اس میں کمیشن بھی ملے گا اور اس کا یہ چھوٹے کریانہ سٹور جو کریانہ مالکان ہیں، تاکہ ان کا کاروبار بھی بڑھے، ان کے پاس بھی لوگ زیادہ ہیں، ان کا بھی کاروبار بڑھے، ان کو کمیشن بنے. تو ایک تو وہ روزگار ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، لوگوں کو بھی فائدہ اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز کے علاوہ یہ ایک نیا ایک وہ ہے تاکہ ہر گاؤں کی سطح پہ اور ہر محلے کی سطح پہ لوگوں کو سہولت. دیکھیں یہی وہ کوالٹی ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اب آپ نے ان چیزوں کو خاص طور پہ صوبائی حکومت کی جو کاوشیں ہیں اس کو آگے لانا ہے تاکہ ہماری پوری پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اس قسم کے بہت سے میرے ذہن میں سوالات ہیں، لیکن میری خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں بیرسٹر صاحب کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آئندہ بھی ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا تعاون مجھے اپنے کام میں بھی چاہیے ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون مجھے ملتا رہے گا. بہت شکریہ.